روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے نور اسلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نور اسلام، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں، اپنے پروگرام میں ایک بار درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد کسی ایک پراپر ٹاپک پر کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بالخصوص وہ ناظرین غور سے سنیے گا کہ جو کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من عسر علیہ شیء فلیکثر من الصلاۃ علیہ فانہا تحل العقداء وتکشف الکرباء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کا ٹالنے والا ہے۔ اللہ اکبر! درود پاک کہاں کہاں، کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے، بندہ پڑھتا چلا جائے اور برکتیں لوٹتا چلا جائے۔ اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، اس حدیث پاک پر عمل کیجئے، درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ آپ فیل کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت سے مصیبتیں ٹلنا شروع ہو گئی ہیں، بیماریاں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت فریش ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ پرسکون ہوتے چلے جائیں گے اگر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک کہاں کہاں، کب کب اور کیسے کام آتا ہے، پڑھتے جائیے، برکتیں لوٹتے جائیے۔ آئیے مل کر ایک بار درود پاک مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، کیونکہ ہم ایک فیملی کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسلام ہمارے بارے میں، ہماری شریعت ہمیں ہمارے گھر والوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بعض لوگ فیملی کے باہر کے لوگوں کا تو بڑا خیال رکھنے والے، بڑے کیئرنگ، بڑے اسمائلی فیس والے، بڑے حسن اخلاق والے مشہور ہوتے ہیں، لیکن کیا یہی حسن اخلاق، یہی محبتیں، یہی کیئرنگ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ ہماری فیملی کے تمام لوگوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اور ہماری شریعت ہمیں ہماری فیملی کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بڑی اہم بات آج کچھ کرنی ہے آپ سے، توجہ کے ساتھ اگر ہو سکے تو سارے فیملی ممبر بیٹھ کے انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں گے۔ ایک بار مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، حضرت مجاہد بن یحییٰ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ مکہ پاک میں ایک شخص تھا جو 60 ایئرز تک، 60 سال تک اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن میں طواف کرتا، رات کو تلاوت قرآن کرتا، اور 60 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مکہ پاک کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ 60 سال کی ایسی عبادت میں کتنی نیکیاں اس شخص نے کمائی ہوں گی؟ لیکن ہوا یہ کہ اس 60 سال تک عبادت کرنے والے شخص کا ایک اور دوست تھا، اور وہ دوست کسی ٹریول پر جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اتنا نیک آدمی ہے، اپنی ایک امانت اس کے پاس رکھوا دی، اور وہ امانت تھی 10,000 درہم۔ اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ ٹریول پر چلا گیا، واپس آیا تو اس دوران اس نیک شخص کا جو 60 ایئرز سے مکے میں عبادت کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دوست پریشان، اتنی بڑی رقم ہے، انتقال بندے کا ہو گیا، پیسے کہاں ہیں؟ اس کے گھر والوں سے پوچھا، انہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ بڑا پریشان تھا یہ شخص، اور اب یہ مکہ مکرمہ کے اسکالرز کے پاس، فقہائے مکہ کے پاس گیا کہ حضور ایسا ماجرا ہو گیا ہے، میری ایک بڑی اماؤنٹ تھی ایک ایسے نیک شخص کے پاس میں نے رکھوائی، مگر وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو مکہ شریف کے فقہاء نے کہا کہ ایسا کرو، چونکہ تم بتاتے ہو بڑا نیک تھا، تو نیک لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد، جنت میں جانے والوں کی روحیں بیر زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں پر جمع ہوتی ہیں۔ تو تم ایسا کرو کہ رات کی آدھی رات گزرنے کے بعد آخری پہر میں وہاں جا کر آواز لگانا اس شخص کو، اگر اس کی روح وہاں ہوئی تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ یہ شخص وہاں پہنچا، جا کر اس نے آواز لگائی،
Nobody answered there. کوئی جواب نہیں آیا. پھر بزرگوں کے پاس آیا کہ حضور کوئی جواب نہیں ہے, میری رقم کا کیا ہوگا؟ فرمایا اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ وہ شخص کہیں جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو, اسے عذاب نہ دیا جا رہا ہو. یمن میں ایک کنواں ہے جسے بیر برہوت کہتے ہیں, وہاں آدھی رات کو جا کر آواز لگاؤ. اگر اس کے گناہوں کے سبب اسے سزا ہو رہی ہے تو اس کی روح وہاں موجود ہو سکتی ہے. ٹریول کیا, اماؤنٹ بڑی تھی نا, سفر کر کے وہاں گیا اور جا کر اس نے وہاں آواز لگائی. اب جب وہاں آواز لگائی تو وہاں سے اس نیک شخص کی, جو بظاہر نیک تھا, 60 ایئرز تک عبادتیں کی تھی, اس نے رپلائی دیا کہ ہاں میں یہاں ہوں. اس نے کہا میری رقم کہاں ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ میں نے دفن کی ہے, جا کے نکال لو. اب یہ جو دوست تھا جس نے یہ آواز دی تھی, یہ کہنے لگا کہ تم تو بڑے نیک تھے, تم یہاں کہاں پر؟ تمہارا شمار تو نیک لوگوں میں ہوتا تھا, یہ عذاب پانے والوں کے ساتھ تمہاری روح کیوں موجود ہے؟ اب اس شخص نے جو رپلائی دیا وہ بڑا دردناک اور سبق آموز ہے, جو آج میرا ٹاپک بھی ہے. کہ وہ شخص کہتا ہے جس نے 60 سال مکہ پاک میں دن رات عبادت کی, کہ ماجرا یہ ہے کہ میری ایک معذور بہن تھی, میں عبادت تو اللہ کی بڑی کیا کرتا تھا مگر اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ میرے 60 سال کے اعمال برباد کر دیے گئے. اب چونکہ جس نے یہ مکالمہ کیا تھا وہ دوست تھا, پہلے تو جا کر اپنی رقم نکالی, رقم بھی اسے مل گئی, مگر دوستی کا حق یوں ادا کیا کہ اس بندے کی بہن کے پاس, معذور بہن کے پاس بھی گیا, جا کر اسے کچھ تحائف دیے اور کہا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو, وہ دنیا سے جانے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہے. بہن تو بہن ہوتی ہے. اس نے اپنے بھائی کے حق معاف کر دیے. کچھ دنوں کے بعد یہ پھر بیر زمزم پر گیا, وہاں جا کر اس نے آواز لگائی تو اس شخص کی روح نے وہاں جواب دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے, چونکہ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا, رب نے بھی میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. ناظرین, بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے, اللہ جسے چاہے یہ قدرت کے راز دکھا دے, لیکن ہمیں اس سے لیسن یہ لینا ہے کہ کیا ہمارے بہن بھائی, ہمارے ماں باپ, ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا جہان خوش ہے, سارے محلے میں بڑی عزت ہے, کاروبار کرنے والے میں بڑا خوش اخلاق سیلز مین کہتے ہیں, مگر گھر والے ہماری بد اخلاقی سے پریشان ہیں, ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں؟ آیا نور اسلام, آیا نور اسلام. ناظرین, ہمارا پروگرام آگے جاری ہے اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے. ایک بڑی اہم حدیث میں نے آج آپ کو سنانی ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. میرے آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے. آج بہت سارے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں, بی اے سکسیسفل. بتائیے, میں کہوں بہترین ہوں میں, یا آپ کہیں آپ بہترین ہیں, یا وہ کہیں جو رب کے حبیب ہیں, جن کو رب نے سب سے بہترین بنایا ہے. وہ فرمائے تم میں بہترین وہ ہے, دا بیسٹ امنگسٹ یو. آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور کونین کے والی دوبارہ فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اللہ اکبر. پریکٹیکلی ایک فیملی لائف گزار کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوسچن ہوا کہ حضور یہ بتائیے نبی پاک گھر میں کیسے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا ویسے ہی تھے جیسے عام لوگ گھر میں رہا کرتے ہیں. گھر کا سودا سلف بھی لاتے, گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے. حدیث پاک کا مضمون بتا رہا ہوں, یعنی سودا سلف لانے میں بھی سپورٹ کرتے, ایون کھانا بنانے میں بھی سپورٹ کیا کرتے. ذرا سوچئے مرتبہ کیا ہے. عرش کے مہمان بنے میرے آقا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں, ساری کائنات جن کے لیے بنائی گئی ہے. پریشر برڈن کتنا ہوگا, کونین ساری دنیا کی گویا تربیت کرنی ہے, مگر اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جب فیملی میں جاتے تو ایک فیملی ممبر بن کر رہتے. نبی پاک اپنے بچوں سے کیسا برتاؤ کرتے تھے, اپنے نواسوں کے ساتھ کیا محبت اور پیار تھی, کیا وہ آپ کو نہیں معلوم؟ حسنین کریمین کاندھوں پر سواری کیا کرتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں گویا کھلایا کرتے, انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے, انہیں بوسے دیا کرتے. بلکہ حسنین کریمین کی تو کیا بات ہے, نبی پاک انہیں سونگھ کر ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں. سبحان اللہ. یہ پیار, یہ محبت, یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سافٹ ریلیشن, یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ اپنی فیملی کو گھر جا کر سپورٹ کرتے ہیں, یا گھر جا کر بھی افسر بنے رہتے ہیں؟
بہت سارے ایسے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے جو کسی بڑی پوسٹ پر ہوں گے، آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ بڑا بزنس رن کر رہے ہوں گے، آپ کا زمانے میں نام ہوگا، کوئی چودھری صاحب مجھے سن رہے ہوں گے، کوئی سربراہ مجھے سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنی کمیٹی کے، اپنے محلے کے، اپنی فیکٹری کے، اپنے علاقے کے کچھ بڑے بن گئے ہیں، مگر یہ روب، یہ جو آپ کا انداز ایک حاکمانہ ہے، یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ گھر والوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا بڑا افسر ہوں، ہم گھر میں افسر نہیں ہیں، اور بالخصوص والدین کے لیے ہم ان کے بچے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتائیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں، ان کے سامنے ہمبل، پولائٹ اور عقیدت اور احترام کا بازو بچھا کر رہنا۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اگلے کسی پروگرام میں ماں باپ پر الگ سے پوری انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، اور آج بدقسمتی سے ماں باپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ انبیئریبل اور ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن انشاءاللہ آج چونکہ فیملی ممبرز پر کچھ بات ہو جائے، تاکہ ہمیں بعض اوقات یہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ کا تو ادب ہے، باقی کسی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارے بچوں کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہماری بچوں کی امی کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم کہیں جا رہے تھے تو نبی پاک نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور دوڑ لگاتے لگاتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے بعد پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی، اب میرا کچھ وزن بڑھ گیا تھا تو نبی پاک مجھ سے آگے نکل گئے اور فرمایا اے عائشہ یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سافٹنس ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ ہے جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں گھر میں روب نہیں ہوگا تو عزت نہیں ہوگی، گھر والوں کو جناب دبا کے رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہماری بہنیں بھی کرتی ہیں، یعنی کئی گھر والے اپنی بچی کی ٹریننگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹا سسرال جا کر پریشر دینا ہے، ان کی کوئی بات نہیں ماننی ہے، ساس کو تو بالکل خاطر میں نہیں لانا ہے، نند تو تمہاری بالکل دشمن ہے۔ اب جب آپ پہلے دن سے ٹریننگ دے کر بھیج رہے تو گھر تو ٹوٹنا ہی ہے نا، ایسا نہ کیجیے۔ پہلے کے زمانے میں تو مائیں یہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا اب وہی تمہارا گھر ہے، شوہر کی ماں تمہاری ماں، شوہر کا والد تمہارا والد ہے، اس کی بہنیں تمہاری بہنیں ہیں، تو پھر محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ اور یہاں میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ یہ حدیث یاد رکھنی ہے، خیرکم لأہلی، the best amongst you، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے۔ میں ایک ایگزامپل، ایک ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ ٹیسٹ کیجئے گا کہ ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں جاتے ہی گھر والوں کے چہروں پر مسکان، مسکراہٹ اور کمفرٹ آ جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، یا ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، ایوری بڈی وہ کہتے ہیں نا اسٹک ہو جاتا ہے کہ بھائی اب جلدی کام کر دو، کھانا پکا دو، استری کر دو، گھر صاف کرو ورنہ خیر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ڈانٹنا ہے، روز ڈانٹتے ہی ہیں، روز عیب نکال کر انہوں نے کھچائی کرنی ہے۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہے تو خود سوچیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، کیسے محبت رہے گی گھر میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ناظرین آج آپ نے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب معاشرے میں رہو، لوگوں کے درمیان رہو تو مرد بن کر رہو، مگر گھر جاؤ تو بچے بن جاؤ۔ ہمارے آقا گویا کاندھوں پر سواری کرواتے تھے حسنین کریمین کو، حالانکہ مرتبہ کتنا بڑا ہے، لیکن آج کئی لوگ بچوں سے پیار بھی نہیں کرتے، اور ایسا اس زمانے میں بھی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو اٹھایا اور بوسہ دیا تو ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، کہتا حضور آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ جس کے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا اس کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گورنر بنا دیا، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اٹھایا، اسے پیار کیا۔ وہ نیا گورنر بننے والا کہتا ہے بچوں سے پیار کرتے ہیں، میں تو اس طرح بوسہ نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گورنری کا پروانہ کینسل کر دیا جائے، جو شخص بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ اب آپ سوچئے، اسلام ہمیں بچوں سے محبت اور پیار کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ ان کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو پیار سے ہوگی، نرمی سے ہوگی، سمجھانے سے ہوگی۔ ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ پلیز نرمی کیجئے، محبت دیجئے۔ ہمارا اور آپ کا دین ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارا کسٹمر، میرے بزنس مین مجھے سن رہے ہوں گے، ہمارا گاہک آیا اور خاص طور پہ اچھی خریداری کرنے والا گاہک جب دکان پر آتا ہے تو کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ذرا بیٹھیے، چائے پی نہیں پی آپ نے؟ اچھا ٹھنڈا پانی تو، شربت تو پی کے جانا پڑے گا، اچھا ذرا پنکھا آپ کی طرف کر لوں۔ کتنا کیئر کرتے ہیں ہم۔ میں نہیں کہتا کہ کیئر نہیں کرنا چاہیے،
لیکن یہ جو برتاؤ ہے، کیا یہ برتاؤ والدین کے ساتھ بھی ہے؟ کبھی ابو جی سے کہا کہ ابو جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو پانی پیش کروں، تھوڑا آپ کی طرف پنکھا کر دوں، آپ کے پیر دبا دوں؟ ان کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے، جی ہاں بچوں کی امی کو مسکرا کر ہم نے بات کی ہے، اگر کسی وجہ سے غلطی ہو جائے تو ڈانٹنے کے لیے، لڑنے کے لیے تو ایوری ٹائم ہم تیار ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے ناظرین۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، درگزر اور معافی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ایک شخص کی زوجہ نے ایک بار کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا کہ جناب آج تو بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج بھی مجھے کوئی ایسے ناظرین سن رہے ہوں جو اس طرح ببر شیر ہوں اور گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے ہوں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اس شخص نے کمال کی، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، صرف نمک ہی زیادہ ڈالا ہے اور میں اسے بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ میرا رب عز و جل میری کتنی کوتاہیوں کو معاف فرما رہا ہے، میں روزانہ کتنے گناہ کرتا ہوں مگر وہ سزا نہیں دیتا۔ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں اسے ریونج اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، اللہ بھی تو مجھے معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، بس خاموشی سے کھانا کھا لیا، دل ہی دل میں معاف کر دیا۔ اللہ دل کے حالات جانتا ہے۔ مرنے کے بعد کہتا ہے مجھے بتایا گیا کہ اس شخص کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد مجھے اللہ نے فرمایا کہ تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اے کاش میں بھی معاف کرنے والا بن جاؤں، آپ کے اندر بھی یہ وصف آ جائے۔ میری بہنیں بھی اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کی عادت رکھیں۔ ساس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بہو سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھائی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بہن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم سارے انسان ہیں ناظرین، اور انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوں گی، چونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ کاش اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے تو ہماری پوری فیملی پرسکون ہو سکتی ہے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ ناظرین اسی طرح میں نے کچھ بھائی بہنوں پر بات کی، بیوی بچوں پر بات کی، بالکل اسی طرح ہمارے اور بھی فیملی ممبرز ہیں، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے ہم پر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کی حضور مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ایک گناہ گار شخص گناہوں کی معافی کی بات کر رہا ہے اور پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ تیری ماں زندہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور والدہ تو نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کرتا حضور جی خالہ زندہ ہے۔ آقا نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری فیملی اور یہ ہے ان کا مقام۔ خالہ کی خدمت کہاں اور اللہ کی نافرمانی کہاں، مگر رب عز و جل کو صلہ رحمی، تعلقات جوڑنا اتنا پسند ہے کہ وہ کریم بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین اگر آپ ذرا غور سے سنیں نا اور غور سے اس پر یوں سمجھیں کہ ایک نظر ڈالیں، شب براءت ہو، شب قدر ہو، یا وہ برکت والی راتیں جن کے فضائل احادیث میں آئے، ان میں بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہاں جن گناہ گاروں کو ایکسیپشنل قرار دیا گیا، جن کو مستثنیٰ قرار دیا گیا کہ سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے، ان میں بھی قطع رحمی کرنے والے، رشتے داریاں کاٹنے والے نہیں بخشے جاتے۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بندہ رشتہ کاٹے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں۔ کچھ کہتے نہیں جناب اب اپنے چاچا کے یہاں نہیں جاتے۔ ارے بھائی کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے شادی میں نہیں بلایا تھا۔ ہم اپنے ماموں کے یہاں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے ہمیں تحفہ نہیں دیا تھا، سب کو تحفہ دیا، ہمیں بھول گئے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹ دیں، اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ میاں بیوی آج گھر پہ روٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ وہ معافی مانگ لے۔ بیوی کہتی شوہر معافی مانگ لے میں چلی جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے میں اسے لے آؤں گا۔ ایک بار ایک سوری نے دونوں کو دور کیا ہوا، یہ انا ہے کہ وہ پہلے آ جائیں۔ دونوں طرف اسی بات کا انتظار ہے، جس بھائی سے، جس بہن سے، جس شوہر نے بیوی سے، جس بیوی نے شوہر سے، جس رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بار وہ سوری کہہ دے، ایک بار گھر آ کر معافی مانگ لے، میں نے معاف کر دینا ہے۔ اگر آپ اسی انتظار میں سالوں گزار چکے ہیں، محبتوں سے دور ہیں، اللہ نہ کرے اس وجہ سے مغفرتوں سے بھی دور ہوں، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لینا۔ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہاں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے غلطی بھی اس نے کی، معافی میں مانگوں؟ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
آپ آگے بڑھ کر یہ نیکی کما لیجئے. آپ جائیے تو صحیح, ایک بار آپ معافی مانگیں گے, ان کا ایسا لگے گا وہ انتظار ہی کر رہے تھے. کتنے سالوں سے ہم دور رہ رہے ہیں, اور کیا معلوم اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہیں. اپنے اپنے ہوتے ہیں ناظرین, یہ محبتیں توڑ کر اور خاص طور پہ قریبی رشتہ داروں سے دور رہ کر زندگی نہ گزاریں. کئی میاں بیوی ناراض ہو کر بیٹھے ہیں, بچے رل رہے ہیں, پریشان ہیں, فیملیاں بڑی تکلیف میں ہیں. اور میں ان ماؤں سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے بچے کو اپنی بیوی سے تعلق یا اس سے جو ہے وہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ جوڑنے کی اجازت نہیں دے رہی. دونوں طرف کی ماؤں سے, دونوں طرف کے والدین سے گزارش کروں گا, ان بچوں کو اپنی زندگی جینے دیجیے. غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہم غلطیوں سے مبرہ ہیں؟ ہو گئی غلطی, بہو نے کچھ کہہ دیا, بہو یہ سوچ لے کہ میری ساس بھی انسان ہے, میری نند بھی انسان ہی ہے, ہو گئی اس سے غلطی. خدا را ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب اس نبی کے غلام ہیں, ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. آقا خون کے پیاسوں کو معاف کر دیں, ہم اپنے رشتہ دار کو معاف نہ کریں اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. ذرا غور کیجئے نا, روایتوں کا مضمون ہے تم رحم کرو, اگر رحم نہیں کرو گے تو تم پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا. معاف کرو, اگر معاف نہیں کرو گے تو تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. آج ہم کہتے ہیں نہیں جناب میں نہیں معاف کروں گا, میں تو بدلہ لوں گا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر ہمارے گناہ ایک ایک گناہ پر سوال کر لیا اور اس پر سزا دی تو ہم کدھر جائیں گے؟ معاف کیجیے, درگزر کیجیے, اور اس نیت کے ساتھ کیجیے کہ یا اللہ ستایا تو اس نے تھا, میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اے مالک تو میرے گناہ معاف کرنا دے, تو میری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن فون اٹھائے اور جس سے رشتہ توڑا ہے ان سے معافی مانگ لے. بالکل ہمت کیجئے, چلے جائیں ان کے گھر پر اگر جا سکتے ہیں, کوئی تحفہ ساتھ لے جائیں. یہ رمضان کا مہینہ مساوات, محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. کب تک دشمنیاں اور کب تک دوریاں رکھیں گے؟ میں آخری حدیث سنا کر اپنے پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے. کون ہے ناظرین جو آپ میں سے نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا, حساب بھی آسانی سے ہو اور جنت میں گھر بھی مل جائے. 3 عادتیں اپنانے کا حکم دیا, 3 ہیبٹس. آقا فرماتے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ہم کہتے ہیں اب ظلم اس نے کیا میں کیوں معاف کروں؟ جنت میں گھر نہیں چاہیے, آسان حساب ہو جائے اور میں سب کو معاف کر دوں, میں میرے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف کر دوں, قطع تعلقی کرنے والے سے خود جا کے جوڑ لوں, اس نیت کے ساتھ کہ مالک قیامت میں حساب نہ لیجیو, وہاں سوال نہ کیجیو اور اپنے کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اگر یہ انعام ہے تو کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر نور اسلام سلسلے میں ہم انشاءاللہ والدین کے ادب پر بات کریں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ اس میں بھی سیکھیں گے. ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر آخر میں کچھ رمضان کے بارے میں سنتے ہیں. آئیے ماہ رمضان جو کہ رحمتوں کی کان ہے اس کے حوالے سے چند بدری پھول پیش کرتا ہوں. آیا نور اسلام, آیا نور اسلام. ناظرین ماہ رمضان تو کیا آتا ہے, گناہ گاروں کی بن آتی ہے. ہر لمحہ رحمت بھرا ہے. اس مہینے کی یونیکنیس اور خوشی, اس مہینے کی یونیکنیس اور انوکھی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں زندگی پائیں تو برکت ہی برکت ہے, لیکن اگر کسی کا انتقال ماہ رمضان میں ہو جائے اسے بھی کیا کچھ ملتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر, کیا بات ہے ماہ رمضان کی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. کیا بات ہے, ماہ رمضان زندوں پر تو برکت والا ہے, عذاب جن پر ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے وہ عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اور روزے کی حالت میں جسے موت آئے, پابندی سے روزے رکھنے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہو اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں روزے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں جب بھی موت آنی ہے ان حالتوں میں آئے تو کیا بات ہے. ناظرین یہاں میں ایک اور پہلو رمضان کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. رمضان یقیناً نیکیاں کرنی ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کو بڑا آرڈنری لے لیتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. رمضان میں بھی خطائیں کرتے ہیں, رمضان میں بھی حرام کام کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے
وہاں رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک ہے جس کا ایک جز بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑا لرزا دینے والی بات ہے۔ کونین کے والی فرماتے ہیں جس نے اس ماہ میں یعنی ماہ رمضان میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ کوئی بھی گناہ کرنے پر 1 سال کے اعمال برباد ہونے کا خوف ہے۔ اور آقا فرماتے رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ نے یہ مہینہ اپنے لیے خاص کر لیا ہے، 11 مہینے تمہارے لیے ہیں، 1 مہینہ رب نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے اور اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ جس طرح رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کا عذاب اور اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہم گناہوں سے بچ کر، بہت سارے لوگ اس مہینے میں بھی حرام دیکھ رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ان بری عادتوں سے توبہ کیجئے۔ یہ مہینہ تو پیوریفائی کرنے اور ہمیں نیکیوں کی طرف لگانے کے لیے آیا ہے، اس مہینے میں کیسے خطائیں ہوں گی؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سلسلہ نور اسلام لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میری تو غستگی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو غستگی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار
آپ سے ہے حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے روشن ہوئے دل روشن